ہم نے افغانستان کی جنگ میں دونوں مرتبہ، ایک مرتبہ جب روس کے خلاف ہم نے لڑی، دوسری مرتبہ امریکہ کا اتحادی بن کے لڑی، ہم نے کیا پایا؟ دہشت گردی، اپنی پوری معیشت کا بیڑا غرق، ملک جو ہے اس میں ایک افراتفری کا عالم، اور آج بھی اس عذاب سے ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم خدا کر کے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو صاف کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہے ہیں. تو کیا پھر سے آپ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت غیر عقل مندانہ اپروچ ہوگی، لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کوئی انڈر ہینڈ نہ تو کسی کے ساتھ ڈیل ہو. ہم سب سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے پرانے اور دوستانہ تعلقات ہیں، ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، وہاں کی جغرافیائی حدود کو اگر کوئی نقصان پہنچے یا پہنچنے والا ہو تو ہم اپنی جان بھی دینے کو حاضر ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پورے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے. مگر کسی کی جنگ میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ مل کر کسی دوسرے کے ہاں جا کے حملے کرنا، یہ کہیں کا اصول نہیں ہے. اور پھر خود مختاری کیا چیز ہے؟ ہر ملک کی اپنی ایک خود مختاری ہے نا. تو کیا وہاں کی خود مختاری کو ہم پامال کر دیں گے یمن کی کہ وہ اگر اس کے ملک کے اندر کوئی معاملات ہو رہے ہیں؟ اب پچھلے 2 یا 3 دن سے اگر وہاں ایئر سٹرائک سعودی عربیہ کر رہا ہے تو دیکھا جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ہم خود پاکستانی ہوتے ہوئے امریکنوں کو جو ہے ٹھکانہ نشانہ بناتے رہے تنقید کا کہ جی وہ ڈرونز کے ذریعے ہمارے علاقوں میں آ کے اٹیک کرتا ہے. حالانکہ وہاں پہ چونکہ ہمارے پاس ڈرونز نہیں تھے اور وہاں کی جو دہشت گردوں کی کارروائیاں تھیں وہ ڈرونز کے ذریعے بڑی مؤثر انداز سے ان کو ٹیکل کیا جاتا تھا. مگر اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، کسی غیر کو یہاں آ کے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہی قانون جو ہے وہ آج یمن پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سوچ سمجھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس وقت بالکل اس طرف ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں یوز آف فورس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کا جو رول بنتا ہے وہ ہے ایک میڈیٹر کا رول بنتا ہے، اور وہ رول جو ہے اس کے لیے پاکستان کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا. پاکستان کو عزت کی نگاہ سے پوری اسلامی دنیا میں دیکھا جاتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اور پوری مسلم امہ کے لیے ہم باعث افتخار ہیں. ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے پاکستان جو ہے اس کی ایک پوزیشن ہے. لہٰذا اس کو اسی موڈ میں استعمال ہونا چاہیے. ہرگز یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ 2 بلاکس اگر بن رہے ہیں جو ہم نے کل بات کی تھی تو ہم کسی ایک بلاک کے ساتھ یا دوسرے بلاک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. یہ تو ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے. ووٹ لینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت تو یہ لوگ جاتے ہیں ہر کسی کے گھروں میں. ایسی ہے یہ پیٹرن ہی ہے. ایک شاہد صاحب جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں امام بارگاہ پہ اٹیک ہو گیا، فلاں مسجد میں اٹیک ہو گیا، فلاں کسی عبادت گاہ میں کسی اور مذہب پہ اٹیک ہو گیا. لیکن آپ یہ گورنمنٹ کیا اس چیز کو ختم کر رہی ہے، اس مرض کو، کہ آپ اس مرض کو نہیں ختم کر پا رہے کہ جو آپ باہر سے لے کے آ رہے ہیں انڈائریکٹلی طریقے سے؟ اگر آپ کسی فوج کو یا کسی کو انوالو کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ لوگ یا پھر یہ جو شیعہ ہیں یا پھر سنی ہیں یہ تو آپ کی فورسز کے خلاف ہو جاتے ہیں. 100% ایسے ہی ہوگا. اور میرے خیال سے تیسری قوت یہی چاہتی ہے. وہ یہی چاہتی. دیکھیں نا، اب یہ پاکستان کو انوالو کرنے میں ہم اس سبجیکٹ پہ چونکہ آئے گئے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہٹ لسٹ پہ ہے. کیوں؟ کہ واحد اسلامی ملک جو کہ ایٹمی قوت ہے، واحد اسلامی ملک ٹرکی بھی اسی لسٹ میں شامل ہے جس کی فورسز کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے. اور الحمدللہ ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں. اور اگر ہمارا ہمسایہ آج یہ ہماری زبان سمجھے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر جیسے نیپال، بھوٹان، سکم والا رویہ اس کے ساتھ اختیار کر لیں. پوری اسلامی دنیا اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ہم ان سب کے لیے ایک اسٹرینتھ ہیں. آج بھی جو باہر کی دنیا ہے وہ اسلامک ایٹامک بام کی بات کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو اسلامی دنیا میں یہ ٹیکنالوجی پھیل جائے گی. ان کو ایک خطرہ ہے، ڈیٹرنس ہے. تو اگر پاکستان کو آپ نے ان مشکلات سے مزید دوچار کر دیا تو پاکستان خود کمپرومائز ہو جائے گا. اسی بنیاد پر یہاں پہ رائٹس شروع ہو جاتے ہیں سیکٹیرین جو کہ ہوں گے تو ایک دہشت گردی کی نئی لہر چل پڑے گی. Obviously. اس دہشت گردی کی لہر کو ہم قابو کرنے جا رہے ہیں. پہلے
گو اس کے پیچھے وہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے عناصر تھے، اب یہ فرقہ واریت کی عناصر پر چل پڑے گا، ہے تو یہ بھی دہشت گردی، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے نا۔ بالکل۔ تو جب یہ ہوگا تو وہی پاورز جنہوں نے یہ پلان بنائی ہے، ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے گی UN کی، اور کہا جائے گا کہ یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ تو بڑے عرصے سے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آج دہشت گردی پاکستان کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور اگر یہ شیعہ فورسز، سنی فورسز اور یہ اس طرح کی جو فورسز ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ ہتھیار آ گئے تو پوری دنیا کو خطرہ ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر سے ایک کیس بنا دیا جائے گا جس کی خاطر وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ جی اس علاقے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جائے، یعنی اس کے اوپر UN کا کنٹرول کر دیا جائے۔ یہ بہت دیر سے یہ ایک منصوبہ بندی ہے جو کہ ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی۔ خدا را خود سے ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لے جس کے تحت دشمنوں کو پھر سے موقع مل جائے یہاں دہشت گردی کو ہوا دینے کا، اور آئے گا تو یہ بھی دہشت گردی کی کیٹیگری میں، لہٰذا وہ کہیں گے جی پاکستان انسیف ہے، یہاں پہ اس چیز کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور میرے نزدیک وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیٹ بیک ہوگا، اس کو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اس منتھ کے سٹارٹنگ میں گئے تھے غالباً سعودی عربیہ، وہ ان سے مل کے آئے سعودی پرنس سے بھی، اور کچھ باتیں پس پردہ ہوئی ہیں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں میڈیا میں بڑے سننے کو ملتے ہیں کہ جی وہ کوئی ڈیل کر کے آئے تھے اسی حوالے سے، یمن کے حوالے سے۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب کچھ پیسے آئے تھے بلین ملا اور کہا تھا کہ جی کچھ شام میں کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، کسی بھی شکل میں جا رہے ہیں، تو یہ کیا حقائق ہیں شاہد صاحب؟ دیکھیں یہ اسی طرح یہ افواہیں جو ہیں وہ تبھی زور پکڑتی ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو چیز نظر آنی شروع ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ جہاں سے دھواں نکل رہا ہو وہاں کوئی نہ کوئی آگ تو لگی ہوئی ہے، اور دھواں جو ہے وہ آگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوں اور پھر یہ معاملے یہاں ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں، خود بخود لوگوں کے دلوں میں تحفظات یہ جو ہے پیدا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے اوپر سامنے آنا ہوگا، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہوگا، جو اپروچ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے حل کریں، کھل کے دنیا کے سامنے بات کریں۔ دوستی سب کے ساتھ ہے، کیا ایران کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ہونا جو ہے وہ کوئی کم فوقیت کا حامل ہے؟ ابھی آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے 1000 واٹس بجلی کے لیے، 1000 میگا واٹس، اور بلوچستان میں وہ بجلی آپ دینے جا رہے ہیں۔ گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ کا ان کے ساتھ ارادہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری سائڈ پہ پائپ لائن بنا بھی دی، ختم بھی کر دی، آپ کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا، پھر امریکہ کا پریشر آ گیا جس کی وجہ سے معاملہ رک گیا۔ آج تو امریکہ کا وہ پریشر نہیں آپ کے اوپر آئے گا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی مدد کے لیے اب سامنے آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گیس پائپ لائن کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے، انرجی کرائسس اپنے ختم کریں، ٹریڈ ایران کے ساتھ، پھر ان کے ہمسایہ ہونا، ہمسایوں کے ساتھ تو آپ تعلقات میں گاڑی نہیں شاید صاحب یہ تو، اور میں اس میں بھی گزارش یہ کرنا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایکچوئل یہ سچویشن نہیں ہے، ہم شو کرتے ہوئے شیعہ سنی معاملات ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیعہ سنیز ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم گلیوں محلوں میں انہیں نہیں دیکھتے کہ ایک دوسرے کی گردنیں دبا رہے ہوں، وچ مینز وہ آپس میں دوستانہ ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے جذبات ایک دوسرے کے بارے میں عزت اور احترام کے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، مگر یہ شرارتیں ہیں جو باہر سے ہیں کیونکہ ایک مواد موجود ہے اور اس کو جب چاہتے ہیں وہ چنگاری دکھا دیتے ہیں تاکہ وہاں آگ بھڑک اٹھے۔ اچھا صاحب ایک وقت شاید صاحب سیاسی مذہبی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹس یہ ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے سعودیہ کا جو سٹانس ہے یمن کے حوالے سے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور جو زائنسٹس ہیں وہ طاقتیں جو ہیں دنیا کے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتی ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ امین شہیدی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یمن کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں اس میں پیس شوڈ بی مینٹینڈ ان کنٹری، یعنی کہ اس میں پاکستان کو میڈیٹر کے طور پہ رول پلے کرنا چاہیے۔ ناصر عباس نے یہ کہا ہے کہ پاک شوڈ کیپ اٹ سیلف اوے فرام یمن کانفلکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور علامہ لدھیانوی صاحب جو ہیں اہل سنت والجماعت کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ ایران از ریسپانسبل فار سول وار، اور جو حافظ سعید صاحب ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے سعودیہ کے سٹانس کو۔ اب وہ جہاد جی ڈویژن ہو گئی نا، اور یہ قدرتی ڈویژن ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو سنی فکر اور اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کے شیعہ جو ہیں حضرات ان کی اپنی مذہبی جماعتیں ہیں۔ لازمی چیز ہے کہ یہ تو دو سکولز آف تھاٹ ہیں، اور آج
اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو دونوں اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. یعنی ایک طرف وہ کہیں گے جو سنی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے جناب بھیجیے سعودی عرب کی مدد کیجیے, اور دوسرے جو ہیں وہ کہیں گے جی آپ سعودی عرب کی مدد کس بیس پہ کر رہے ہیں, یعنی کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ایک ملک کا معاملہ ہے ان کو حل کرنے دیجیے, یعنی وہ پرو ایران سٹیٹمنٹس دیں گے. یہی وہ ڈویژن ہے نا جس کو میں کہتا ہوں کہ نہایت خطرناک ہے. اس ڈیبیٹ کو مت لائیں بیچ میں. یہ جو مذہبی بنیادوں پر بات کر رہے ہیں وہ پیورلی مذہبی, ان کو ان معاملات کی سمجھ نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. جی میں تو اس پورے خطے میں یہ جو ہمارے مسائل ہیں ملکوں کے, میں اس لیول پہ انٹرنیشنل پالیٹکس, انٹرنیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بیچ میں امریکہ کو لا رہا ہوں, بیچ میں کہہ رہا ہوں ایران کو اور دونوں کو یعنی سعودی عربیہ کو یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے پوری مسلم امہ کے بارے میں سوچنا چاہیے. مگر یہ جو لیڈران کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے تو وہ بس ہے نا کہ سنی ہم ہیں اور دوسروں کے ہیں جی ہم شیعہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لہٰذا انہوں نے وہ سینٹیمنٹ بیان کرنے ہیں جو ان کی کمیونٹی کے, ان کے مسلک سے آف کورس مسلک سے مراد. یہی تو فرقہ واریت ہے کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکرز اور آپ دوسرے کے بارے میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں الٹیمیٹلی ایک کلیش کہیں پہ ہو جاتا ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے نا کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر کسی کو بولنے نہ دیا جائے, اور بولنے کا حق بھی نہیں ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنز تک کو اجازت دی مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی, تو ہمیں تو اس سے سبق لینا ہے, ہمیں قرآن اور سنت سے سبق لینا ہے. یہ کہاں ہے کانسیپٹ فرقہ واریت کا؟ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, یا کیا وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, یا کیا کبھی بھی صحابہ کرام کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر فرقہ واریت کی بات کی گئی؟ یہ ہم نے بگاڑ پیدا کیے. ہمیں فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے وہ پبلک میں سامنے لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے. دوسرے ممالک سے بھی ہم یہی التجا کریں گے کہ جہاں کہیں ان چیزوں کو آگے لے جایا جاتا ہے وہ ہم تک مت لائیں, مہربانی کریں. اپنے اندر بھی اسلامک, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اسی کو فعال ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے مسلمان ممالک کو آپس میں گتھم گتھا کرا کے ایک تماشا دیکھنا چاہتی ہے فرقہ واریت کی بنیاد پر, جو کہ ہمارے اسلام کا حصہ ہی نہیں. اچھا شاہد صاحب, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہی اس کا حل ہے. ہم نے یہ جو بندوقیں اٹھا رکھی ہیں ایک دوسرے کے خلاف مسلمان لڑ پڑے, اس سے بڑھ کے بھی کوئی تباہی ہو سکتی ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ایک ہے. اسلام جو ہے وہ تو ہمیں متحد کرنے کا ایک مذہب ہے, اور ہم نفاق میں چلے جائیں, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. ہمیں ایک ہی جگہ جہاد کی بات کی گئی اور وہ ہے غیر مسلمز کے خلاف. کہیں اور یہ نہیں کہا گیا کہ شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی یہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر دیں. لہٰذا ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا, ٹھیک ہے, اور عقل مندی سے ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. یہ بہت خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان کو بالکل ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے, مگر فورس کے ذریعے نہیں, ڈپلومیٹک راستے کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے لیڈ کرے اس پورے معاملے کو. اور پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ترکی بھی اگر آپس میں مل جائیں تو اس کا ایک دیر پا جو حل ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا, کیا غزہ کے فلسطینیوں کے لیے جائیں گے؟ کیا یہ عرب فوج جو بنے گی, کیا یہ غزہ ان کو یہ جائیں گے, پنگا لیں گے اسرائیل سے؟ کیا جنرل فتح سیسی صاحب جو ہیں, جو میرے خیال سے ان کو اندازہ ہونا چاہیے وہ کتنے مقبول ہیں پوری دنیا میں, وہ جو ایک جمہوری سلیش ڈکٹیٹر وہاں پہ واپس آئے ہیں ایجپٹ میں, حسنی مبارک کا تسلسل انہوں نے اعلان کیا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے جا کے کہ بھائی آپ کے پڑوس میں یہاں جو مر رہے ہیں, جو عرب ہیں, جو فلسطینی ہیں آپ کے, کیا ان کے لیے عرب فوج جائے گی آپ کی, یا آپ کا تو پیکٹ ہوا اسرائیل کے ساتھ؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل یہ ایک ہمٹی ڈمٹی قسم کے لوگ ہیں, اور یہ چونکہ دیوار سے گر گئے نیچے, اب یہ آل دا کنگز, سارے بادشاہوں کی فوجیں آ کے یہ ان کو دوبارہ انڈے کے ٹکڑوں کو جوڑ کے ہمٹی ڈمٹی نہیں بن پائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اینٹی عرب سینٹیمنٹ آیا ہے نا پہلی دفعہ, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عربوں کو تھوڑا سا اپنا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی, دیکھیں بڑی سیاسی جماعتوں میں سے جو سب سے لبرل جماعت ہے, یعنی پیپلز پارٹی ان کی حمایت کر رہی ہے سعودی عرب کی. آپ دیکھیں یو ٹک کر کے زرداری صاحب کا یو ٹرن ہے, ایک دم سے حمایت ظاہر کر, اسٹیکس لگے ہوئے نا بھائی, ایک خلیجی ریاست میں ایک اسٹیکس ہیں, وہاں دیکھیں نا, وہاں پر ساری انہوں نے این آر او وہاں ہوا ہے, سارے پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے. یعنی دیکھیں نا مصیبت کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے. حکومتیں کہاں بن رہی ہیں, یعنی ایک وزیر اعظم کو ایک سعودی عرب لے گیا اٹھا کے اور تیل دے دیا ہمیں, یعنی بدلے میں تیل دے دیا وزیر اعظم لے گیا اٹھا کے ہمارا. پھر
10 साल बाद वही वज़ीर आज़म वापस कर दिया और तेल के साथ वापस कर दिया, मतलब अजीब व गरीब। अच्छा, उसकी वजह से ये हो रहा है कि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि थी खादिमुल हरमैन शरीफैन, यानी देखे ना मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के लिए तो जाने कुर्बान है सबकी, लेकिन ये यमन के टुक टुक और कतर के साथ झगड़ा और इसके साथ ये थ्योरी नहीं बाय हो रही। अल्लाह ना करे कभी जरा सी कोई एक आंख उठती है काबा शरीफ की तरफ, ये मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो मुसलमान पूरी दुनिया की जाने दे देंगे अपनी उसके लिए। लेकिन ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना कि यमन के साथ आपकी टुक टुक शुरू हो गई है या कतर के साथ आपका झगड़ा हो गया है या आप सिसी को या मुर्सी को करें, अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बिक रही। ये जो पाकिस्तान के लोग या अरब वर्ल्ड के भी जो लोग हैं ना, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नहीं खरीद रहे। ये शिया सुन्नी झगड़ा भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो भी मसला होता है जो उसको वो एक मसलक और तासुब की ऐनक से देखते हैं। पाकिस्तान में देखें, जो मैंने बात की, पीपल्स पार्टी कर रही है सऊदी अरब की हमारे, अजीबो गरीब बात। और मजहबी जमातें बड़ी जो हैं वो कह रही है, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही हैं। यानी आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें बीच में नहीं कूदना चाहिए, जमात इस्लामी कह रही है बीच में नहीं कूदना चाहिए, उनका हालांकि अखवान मुस्लिमून और वो मुर्सी वाला मामला भी है। तो जो बड़ी मजहबी जमातें हैं आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर है वो इसमें कूदने की बात नहीं कर रही, मजहबी जमातें। और सबसे बड़ी लिबरल जमात कह रही है, क्योंकि वहां उनके स्टेक्स लगे हुए हैं, जाती स्टेक्स। जो मैं कह रहा था ना कि रियासत के जब हुक्मरान, और ये बाहर के मुल्कों को भी, अब जरा अरब ममालिक को भी सोचना चाहिए, सऊदी अरब भी ये सोचे, खलीजी रियासतें भी सोचें कि आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इवन एक आदमी के साथ डील कर, फलाने खानदान को हमने बाय कर लिया तो शायद हम 20 करोड़ लोगों को बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक खलीजी रियासत पाकिस्तान में जिसे पूछो क्या मामला है, वो कहते हैं यार वो LNG डील, उसके साथ नाम आ रहा है। दूसरे का नाम आ रहा है खलीजी रियासत का कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वहां मौजूद है, ये उज़ैर बलोच मौजूद है, किसी अच्छे सेंस में तो नहीं नाम आ रहा। तीसरे मुल्क का नाम आ रहा है कि जी आपके यहाँ वो दहशतगर्दी और इसको सपोर्ट करते रहे। तो अब इनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। ये जो अरब स्ट्रीट है ना, अरब स्ट्रीट, वो अपने हुक्मरानों से बेजार है। इसमें शिया सुन्नी रंग मत डालें। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अपने आप को अलग करना चाह रहा है तो आप उसको ये ना कहो ये तो ईरान है, मतलब क्योंकि वो बिल्कुल एक टनल विजन है ना, उनको है वो टनल विजन बिल्कुल छोटी सी। वो सिर्फ कहते हैं अच्छा ये हमारे बात करें, ये हमारे दुश्मन है, अच्छा ये ईरान के साथ है, अच्छा ये शिया होंगे, ये फलां ये होंगे। तो वो उससे बाहर अरब निकल नहीं पा रहे। और उसके नतीजे में मैंने इस तरह का सेंटीमेंट आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा कि लोग ये बात खुल के करें कि भाई आपको पराई आग में जाने की क्या जरूरत है पाकिस्तान को। इससे पहले तो होता रहा है ना, उस वक्त मीडिया और इतनी आगे ही नहीं थी, तो जाओ लोग सब तड़ करके उर्दन लैंड हो गए और ये हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब लोगों के ज़हन में ये है कि भाई ये लूटा हुआ पैसा हमारा वहां गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी अरबों ने कि यार क्या जरूरत है, उसको फलानी पार्टी को खरीद दो, उसका बिजनेस, उसको उस पर ट्यूबवेल लगा दो, वो शेख उसका दोस्त है, वो शेख उसका दोस्त है। जर्नल्स के साथ भी पर्सनल हो गए हैं, जर्नल्स के साथ भी रिटायर्ड जनरल हो, यार वो जनरल बड़ा अच्छा था, वो मतलब इस तरह हो गया। रियासत साइड पे चली गई और अरब ममालिक के हुक्मरानों ने और उनके बिजनेस टाइकून्स ने लोगों के साथ जाती ताल्लुकात बना के फिर आपके अंदर इन्फ्लुएंस हो गए कि वो उनकी पॉलिसी बन गई है कि यार आप कुछ लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर दो, एक पार्टी पे इन्वेस्टमेंट करो, उसको तहफ्फुज़ दे दो, उसके नतीजे में 20 करोड़ आप लोग आपके पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। या आप उनके चोरी के पैसे को ले आओ अपने यहाँ, या प्रॉपर्टी टाइकून्स को खरीद दो, या और इस तरह के लोगों को खरीद को उनको स्पेस दे दो अपनी रियासतों में, तो उसके नतीजे में पब्लिक सेंटीमेंट आपकी फेवर में। ऐसा नहीं है। और ये उसको सबूत है। और ये उनके लिए एक मेरा ख्याल से शॉकिंग चीज होनी चाहिए कि पाकिस्तानी स्ट्रीट उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान को ये भी नहीं पता यमन में आम पाकिस्तानी को क्या पता ये कौन है, गौसी यमनी बागी कौन है, उनको नहीं पता। मगर वो इस बात पे आप देखें कि इस बात पे पाकिस्तान के अंदर एक शऊर आ रहा है कि यार आपको पराई जंग में नहीं कूदना चाहिए। और हाँ, जहां हरम, इसको काइंडली काबा और मदीना मुनव्वरा की जंग ना बनाए, क्योंकि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल नहीं रही। वो नहीं हरमैन शरीफैन के लिए जाने जाएंगी सब, हम जाने देंगे अपनी। लेकिन ये आपके लोकल फड्डे हैं। आप कतर के साथ फड्डा हो गया यूएई का, तो यूएई का उसके साथ उसका मिस्र में आपको फलाना आदमी चाहिए, अपना आदमी।